وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عورت مرد پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جان، مال، عزت، آبرو، صحت، ضرورت، زندگی کی تمام ضروریات کس پر ہیں؟ خامند پر۔ ایسا ہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، پوری کرے گا، وہ قوام ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا مطلب یہ ہے کیونکہ انسان کی جو عائلی زندگی ہے، جو معاشرت ہے، اس میں مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان کا اپنا اپنا مسئلہ، دکھ، بیماری، حالات، فقر و فاقہ، مفلسی، محتاجی، خوف، اولاد کی نافرمانی، ماں باپ کا اولاد کو حقوق نہ دینا، اولاد کا والدین کو حقوق نہ دینا، پڑوسی کی پریشانی، تجارت کی پریشانی، الغرض زندگی کے اندر بے شمار مسائل، تکالیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ سب ایک طرف، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ اس آیت کا جو لفظ یہ بتا رہا ہے، ہر حال میں فکر آخرت، ہر حال، کچھ بھی ہو جائے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ بس قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو، پھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پورا قرآن اور سنت اٹھائیں، جب بھی دعا کریں گے پہلے اپنے آپ کے لیے کریں گے، پھر دوسروں کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو۔ آگے سے مراد وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو پیچھے کیا بچا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ینفد، ختم، اس کا سلسلہ منقطع ہو جانے والا ہے ایک نہ ایک روز۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وقدموا لانفسکم، ٹھیک؟ تم اپنے نفسوں کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، موجود پاؤ گے۔ تجدوہ عند اللہ، ٹھیک ہے؟ کس صورت میں پاؤ گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے کوئی پیمانہ؟ بتاؤ، تولا، ماشا سب ناپا جاتا ہے، ذرے کو کون ناپے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جتنے بھی اعمال ہوں گے نا ان کا مشاہدہ، جس طرح آپ نوٹس بورڈ میں جاتے ہو، جب رزلٹ آویزاں ہوتا ہے، ہر بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک جم گٹھا لگ جاتا ہے، پورے سال کی محنت دیکھتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ دن ایسا ہوگا، یصدر یہ فعل ہے، لوٹیں گے، پلٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتا گروہوں کی شکل، ٹولیوں کی شکل، کیوں؟ کہاں لوٹیں گے؟ اللہ کیا؟ لیروا، تاکہ ان کو دکھایا جائے، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم، ان کی زندگی کے اعمال۔ یہ وقدموا لانفسکم، دیکھو گیا
ایک ایک عمل دیکھو گے جو کچھ بھی کیا ہو، نماز روزہ زکوٰۃ و حج، دیکھتا نا انسان خود پیپر، کبھی آپ کو مسئلہ ہو جائے آپ پیپر کو نکالتے ہو نا، بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نمبر کم ملا ہے، میں کلیم کرتا ہوں مجھے پیپر دکھایا جائے، دیکھتے نا آپ اس کو۔ زندگی میں کوئی بھی عمل کیا ہوگا سامنے ہوگا۔ اور یاد رکھنا عمل کے پیچھے اگر ایمان ہوگا تو عمل کا وجود ہے، عمل کا وجود ایمان کے بغیر ہے ہی نہیں۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اگر ایمان نہیں ہے عمل کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، عمل کا وجود تب برقرار ہوگا جب صاحب عمل نے عمل کرتے ہوئے اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا، سنسیرٹی۔ اگر عمل اخلاص کو کھو گیا اپنے وجود کو کھو گیا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بغیر ایمان کے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ اس نے وہ عمل حالت ایمان میں کیا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کہا سورۃ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ مجھے آخرت چاہیے، جس کا مطمع نظر، گول، منزل، ہدف آخرت تھا، اراد الآخرت، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے اس نے عملی کوشش بھی کی تھی، کوشش یہی اعمال، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ اس کی کوشش ایمان میں تھی، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہتا ہے انہی لوگوں کی کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثى، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ٹھیک، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، سورۃ الحجرات پڑھو آپ۔ ٹھیک، اسی طرح اللہ پروردگار نے سورۃ البقرہ میں کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کبھی ہمارے اعمال ضائع نہیں کرتا، ضائع کروں گا تو میں کروں گا۔ کوئی مرتد ہو گیا عمل ضائع ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی عمل ضائع ہو گیا، ریا کیا، دکھلاوا کیا، شہرت کے لیے، سمعہ کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے عمل کیا، خواہ وہ سخی ہو، خواہ وہ شہید ہو، خواہ وہ عالم ہو، عمل ضائع ہو گیا۔ تو جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی ذات کی خاطر، سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ ہاں ایصال ثواب ہے، ہم انکار نہیں کرتے، آپ کی دعائیں آپ کے والدین کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے اساتذہ و تلامذہ کے لیے بالکل قبول ہے۔ اپنے نفس کے لیے جو تم آگے بھیجو گے من خیرن من خیرن من خیرن، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ مت دینا، چھوٹی سی بھی نیکی، حتیٰ کہ تبسمک لأخیک صدقۃ، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، چلتے چلتے راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، تکلیف دے دی، ہٹا دو اس کو۔ نیک عمل کچھ بھی ہو تجدہ عند اللہ، اللہ کے ہاں موجود ہے، اور کیسے موجود ہے؟ ہوا خیرہ، جو کیا تھا نا اس کے مقابلے میں جو اس کا اجر ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا، اور اعظم اجرا، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی چھوٹی سی نیکی کی اور اللہ نے اس پر اتنا بڑا ایوارڈ اور ریوارڈ سے نواز دیا، اللہ رب العالمین۔
واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورۃ المزمل کی آخری آیت۔ وقدموا، قدموا فعل امر ہے، آخرت کی فکر کر۔ جس کو آخرت کی فکر لاحق ہو گئی، اللہ پروردگار دنیا کی تمام افکار سے اس کو آزاد کر دے گا۔ جس کو آخرت کی فکر ہو گئی، اللہ اس کے دنیا کے تمام غم، ہم ٹینشن کو سنبھال لے گا۔ اس کو ٹینشن کس کی لگی ہوئی ہے؟ آخرت کی۔ ہمیں یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرے اندر ایک تسلسل تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا یا کرتی تھی، میری نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، پیر جمعرات کا روزہ نہیں رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ، واقع سارا ذالک کا قیاس کرتے جاؤ۔ اچانک پتہ چلا یہ سب نیک اعمال آپ سے چھوٹ گئے، کبھی روئے اس پر؟ سوچو نا، سلف ہمارے اسلاف کی یہ زندگیاں تھیں، ہم نے کون سا گناہ کر دیا کہ ہم سے نیک عمل چھوٹ گیا؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یاد رکھو۔ جہاں مانتے ہو نا اس بات کو کہ اعمال صالحہ کی برکات ہوتی ہیں، مانتے ہو نا؟ بولو جی گھر میں نماز پڑھو، بقرہ پڑھو، یہ کرو، برکات مانتے ہو؟ اگر الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر نیک عمل کر کے برکات آ گئی تو گناہ کر کے نامبارکی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی روئے؟ تو آخرت کی فکر لاحق، ایسا نہ ہو بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤ، دنیا کے جھنبیلوں میں پھنس جاؤ، معاشرتی فساد اور خرابیوں کو ساری زندگی ڈیل کرتے رہو، نہ نماز کا ذکر فکر، نہ روزے کا فکر۔ آگے آپ پڑھیں گے جب طلاق کے مسائل آئیں گے نا، اچانک رب العالمین یہ طلاق، خلا اور رجعت، اس کے مسائل کے بیچ میں اللہ رب العالمین ایک آیت لے کے آئے گا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، پڑھیں گے آپ، ایک دم درمیان میں آتا ہے۔ چونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کی افکار اور ٹینشن سے اپنی صلاحیت کی بنا پر چھٹکارا پالوں گا، بھول ہے اس کی۔ جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وہ اتنا زیادہ دین کے قریب جائے گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پہ راضی۔ اگر پریشانیوں میں، افکار میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، نارمل زندگی سے اس زندگی میں، اس حالت میں زیادہ آپ اللہ کے قریب جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ پہ راضی ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ نے جب بھی کسی قوم کے اندر نبی اور رسولوں کو بھیجا، اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو جانی اور مالی مشکلات میں جھنجھوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، تضرعوا، گریہ زاری کریں اللہ کی۔ جب نہیں پلٹے تو اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ انہوں نے بغاوت مچا کر زمین کو فساد سے بھر دیا، اچانک پکڑ لیا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ میں نے جانی اور مالی مشکلات میں ان کو اس لیے ڈالا تاکہ وہ میری طرف رجوع کریں، لعلہم یرجعون، اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع الی اللہ کریں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتا پوری زمین خشکی ہو یا سمندر ہو، ظاہر ہو باطن ہو، دل ہو زبان ہو، فساد ہی فساد ہے، فساد سے بھرا ہوا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، فساد کیوں ہے؟ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری گناہ ہیں، یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتیں ہیں جو فساد بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ بما کسبت ایدی الناس، سمجھ آ گیا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی۔ اللہ کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ جو فساد نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کا ہلکا سا جھٹکا ہے، ہلکا سا، پورے گناہوں کی گرفت نہیں ہے، ذرا سا، تھوڑا سا اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، رجوع کریں اللہ، اپنی اس بغاوت سے، اس ضد سے، ہٹ درمی سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ گناہوں کی نحوست آج ہم دیکھتے ہیں، حالت آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون ہے مجھے بتاؤ سنت پر؟ کہاں ہے سنت؟
آج تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فنعوذ باللہ نیچا دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت سنو, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے, کوئی شرم آنی چاہیے, اس بات سے ان تصیبہم فتنہ, وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ رسول کی مخالفت کی وجہ سے. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم, یا وہ عذاب علیم سے دوچار ہو جائیں گے. فتنہ میں پڑے ہوئے ہم نہیں ہیں, عذاب علیم سے دوچار ہیں یا نہیں؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی فوراً نماز کی طرف جاتے تھے. فزع الی الصلاۃ. اور رب نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکلات میں, ٹینشن میں, پریشانیوں میں, کرائسس میں, واستعینوا, مدد طلب کرو کس سے؟ صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے. ذکر کی نا, ذکر کی عملی اور جامع صورت نماز ہے. نماز اللہ کے ذکر کی عملی شکل ہے, یاد رکھو. اس سے بڑھ کر اللہ کے ذکر کی کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. سورۃ طٰہٰ پڑھیں آپ, اللہ کہتا ہے نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ساری کائنات سے کٹ کٹا کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. سورۃ المزمل. نماز بندے کا اس کے خالق کے ساتھ ایک کنیکشن. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجدہ. بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثروا الدعاء فی السجود. سجدوں میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. فکمن ان یستجاب لکم. سجدوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی, کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ. وقدموا لانفسکم. آخرت کی فکر کرو, آگے بھیجو. نماز, روزہ, زکوٰۃ, جتنی طاقت ہے. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ایک تحمل ہے, ایک تحمل ہے. پہلے دعا کرو اللہ ہم پر بوجھ نہ لادنا. دوسرا ولا تحملنا, ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوانا, ما لا طاقة لنا بھی, جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں. اللہ سے دعا کرو نا, اللہ آزمائشوں سے بچا. اور یہ تو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. سورۃ التغابن کی آخری آیات پڑھیں, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. مَسْتَطَعْتُمْ, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. استطاعت, استطاعت کو سمجھتے ہو نا. اگر استطاعت نہیں حج مت کرو. استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ مت دو. استطاعت نہیں ہے روزہ مت رکھو. فدیہ دے دو, جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر رکھ لو. جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرو. کوشش کرو نا گناہ نہ ہونا. ایک تو ہوتا ہے نیک عمل کرنا, گناہ نہ کرنا بھی بذات خود ایک نیک عمل ہے. گناہ سے بچنا بھی ایک نیک عمل ہے, یہ معمولی کام ہے. تو وقدموا لانفسکم, اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ لو تعلمون ما اعلم. میری امت کے لوگوں, جو مجھے پتہ ہے نا, اگر تمہیں پتہ چل جائے, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تم کبھی زندگی میں ہنسو نا, تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسوں کا سلسلہ رکے ہی نا, جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں نا, تم اپنے گھر اگر تمہیں پتہ چل جائے بھی بچوں کو چھوڑ دو, تم جتنی بھی زندگی کے اندر لذتیں ہیں سب کو ترک کر دو. اور اگر جو میں جانتا ہوں تم جانو, تم اللہ کی قسم معاشرے کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کر لو, اللہ سے اس کے عذابوں کی پناہ مانگتے پھرو. تجاورون الی اللہ تبارک و تعالی. کیف انعم, آپ نے فرمایا کیف انعم, میں کیسے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتا ہوں, جبکہ اسرافیل جو ہیں سور کو اپنے منہ پر لگا کر اپنے کان کو اللہ کے حکم کی طرف متوجہ کر کے کھڑے ہیں. متى یؤمر فینفخ, وہ کب حکم ملے اس کے اندر پھونک مار دے. اسرافیل کا یہ عالم ہے, بھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عیش و عشرت میں کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ میرے نبی کا عالم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب بادل آتا
بارش کا موسم ہوتا، ہمارے یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جی آج موسم بہت اچھا ہے، ایسے ہی بولتے ہیں نا ماشاءاللہ، تھنڈر ہے، بادل ہے، اچھا ہوا دھوپ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، موسم بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے، پوری قوم سیویوں کے کنارے پہ پہنچی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے وہاں ہوتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آسمان پر بادل نمودار ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل واضح ہو جاتے، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت۔ فرمایا کبھی گھر کے اندر، کبھی گھر کے باہر، کبھی مصلی پر، نماز پہ نماز۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادل ہے، یہ بدلی ہے، یہ آسمان میں بارش کا ایک سلسلہ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں بارش ہوگی تو آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا یہ بادل ہے یا اس کے اندر وہ عذاب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سابقہ قوموں کو تباہ کیا تھا؟ تمہیں کیا؟ سورۃ الاحقاف پڑھیں، سورۃ الاحقاف 25واں پارہ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ایک قوم تھی اس پر بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بڑے عرصے کے بعد اللہ نے اس قوم کی طرف بادلوں کو بھیجا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب قوم نے دیکھا، عارض لمبا چوڑا بادل، مستقبلہ جو آ رہا ہے، اودیاتہم وادی کی جمع ان کی وادیوں کی طرف، قالو بے اختیار بولے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو آج ہم پر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، اللہ نے کہا نہیں، قطعا تم دیوانوں جیسے خواب دیکھ رہے ہو، بلکہ ہوا یہ بادل مستعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جو تم اپنے نبی سے مانگا کرتے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، وہ بادل اپنے ساتھ طوفانی جھکڑ لے کر آیا، طوفان لے کر آیا جس سے قوم عاد تباہ ہو گئی، 7 راتیں 8 دن آندھی چلتی رہی، ریح فیہا عذاب علیم، ایسی آندھی تھی جس کے اندر المناک عذاب تھا، تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے اس علاقے اور وادی کے اندر جو کچھ بھی تھا انفراسٹرکچر سب کو برباد کر کے رکھ دیا، تو دمر ملیا میٹ کر دیا، کل شیء تمام چیز کو، بامر ربہا رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اللہ کہتا ہے جب وہ بادل نکلے ہیں وہاں سے، وہ ہوا تباہی کر کے گئی ہے، سوائے کھنڈرات کے اس کے وادی میں کچھ انسان نہیں بچے، کذالک نجزی الظالمین۔ عائشہ تمہیں کیا پتا کہ اس بادل کے اندر وہ عذاب ہو جس عذاب سے اللہ نے قوم عاد اور سمود کو تباہ کر دیا، یہ وجہ تھی۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فکر آخرت، آخرت کی سوچ، مطمع نظر، قبر اور قیامت۔ اکیلا جانا ہے قبر میں، کوئی جائے گا ساتھ؟ نہیں، کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جب موت آتی ہے اس پر، اس کے جسم سے روح کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، میت کہاں ہے، جنازہ کہاں، یہی بولتے ہیں، قبرستان کون سا، بات ختم۔ ایسا ہی بعض جگہ تو اس کو مسجد میں بھی نہیں لے کر جاتے، خراب ہو جائے گی، اعوذ باللہ، ایسا ہی ہے، جنازہ باہر نکالو، بھائی فجر بڑھ کے گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، ابھی زور بڑھ کے گیا مسجد میں، نام ہی چینج۔ موت سب سے بڑی مصیبت، قبر میں اکیلے اترنا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہی سوال ہوگا۔ ماں باپ بھی بچوں کے بارے میں پوچھا نہیں، تو اللہ کہتا ہے لقد تقطع بینکم، سورۃ الانعام میں پڑھاؤں گا، اللہ کہتا ہے مرنے والے تجھ میں اور زندوں کے درمیان ہم نے سلسلہ منقطع کر دیا، خط۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف والقرآن المجید میں کہا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے نا، یہ جو پیچھے والی زندگی ہے نا، فیکٹری والی، دکان والی، مکان والی، بیوی بچوں والی، یہ پردہ اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے۔ جس طرح آج مجھے آپ کو برزخ کا نہیں پتا نا، موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی برزخ کے پردے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا نا، مرنے کے بعد ادھر کا پتہ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا، اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ اکبر، فکر ختم ہو جائے گی۔ فکر کس کی ہوگی؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ،
ہم نے تجھ سے پردے ہٹا دیے. فبصرک الیوم, آج تیری آئی سائٹ حدید 6x6 ہے, بہت تیز ہے, تجھے سب نظر آ رہا ہے. یہ قرآن پڑھیں آپ, سورۃ قاف والقرآن المجید. فکشفنا عنک غطاء, پردے کو بولتے. فبصرک, تیری نگاہ, الیوم, آج, حدید, تیز ہے, دھار کی طرح تیز. 6x6 ہمارے یہاں بولتے ہیں نا بہت اچھی سائٹ ہو, کیا بولتے ہیں اس کو, 6x6 ہے, بہت زبردست سائٹ. اس وقت ہماری آئی سائٹ بالکل ٹھیک, نابینے کو بھی نظر آئے گا, یاد رکھو. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ نابینا کر دے گا, اللہ ہمیں بچائے. اور جس کو اللہ نے دنیا میں نابینا کر دیا, ابو داؤد کی روایت ہے, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر میں نے کسی سے کریمت ہے, اس کی 2 یہ آنکھیں اگر میں اس سے چھین لوں, اس کو دنیا میں نابینا کر دوں, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر صبر کرے گا, وہ نابینا مومن ہو, روز قیامت اس کو دینے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ نابینا کا ایک مقام ہے, اس کے بعد بینا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو قیامت کی فکر کریں. موت قیامت صغریٰ ہے, چھوٹی قیامت. سب کچھ اعمال کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے نا. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اللہ سب کی بنائے, اور جہنم کے گڑھوں میں سے بدترین گڑھا ہے, اللہ سب کی. یہی ہے نا سلسلہ شروع. بوقت موت, ابھی مرا نہیں. قیل من راق, قرآن کہہ رہا ہے کلا اذا بلغت التراقی, جب روح نکل کر حلق تک پہنچتی ہے. قیل, کہا جاتا ہے, من راق, لے کے آؤ ڈاکٹر کو. راق, راقی کو بولتے ہیں. راقی کا مطلب ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, دم ڈالنے والا. ہے کوئی تو لے کے آؤ. راقی کو بلاؤ نا, تاکہ ایسا رقیہ پڑے کہ ملک الموت چلا جائے. ہے کوئی ایسا راقی, بتاؤ. من راق, بتاؤ جھاڑ پھونک کون کرے گا. ڈاکٹر کدھر ہے, معالج کدھر ہے, طبیب کہاں ہے. پورے ٹاپ کے ڈاکٹروں کی ٹیم لا کر کھڑا کر دو, کسی کو مرنے سے بچا سکتے ہیں. وَظَنَّ, مرنے والے کو یقین ہو جائے گا, أَنَّهُ الْفِرَاق, اس کا ٹائم پورا ہے. فراق کا مطلب جدائی, کس سے, دنیا سے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی. چھوڑ دیتا ہے انسان بے بس, کیا کرے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس روز سفر کہاں ہے, رب کی طرف. مساق, چلنا. آج کہاں جا رہے ہو, رب کی طرف. کدھر سے ہوتے ہوئے, برزخ سے ہوتے. اب پتہ نہیں برزخ میں کتنا عرصہ رہنا, مجھے کیا پتہ, آپ کو کیا پتہ. ہمارے گزرے ہوئے اسلاف سب برزخ میں نا. اس لیے موت کو یاد رکھو, آخرت کی فکر کرو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, سبھی کے ساتھ مسائل ہیں. ماں باپ, بہن بھائی, عزیز و اقارب, رشتہ دار, چھوٹے بڑے معاملات ہیں ہی ہیں. کون ہے جس کی زندگی میں ٹینشن پریشانی نہیں ہے. لیکن تمام پریشانیوں کو آخرت کی پریشانی سے ہلکا رکھو. اگر اس دنیا کے اندر رہ کر آپ فمن زحزح عن النار, قرآن کی آیت پڑھیں آپ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح موت کے حوالے ہو کر رہے گی, ہر جاندار. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے روز تمہارے اعمال کا پورا پورا صلہ تمہیں دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اس کو سمجھو, جسے جہنم سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فَقَدْ فَازَ, یہ کامیاب ہے. کامیابی دیکھو, میرے اور آپ کی سٹائل ہے نا, ہم سامنے والے کی دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہے, اس کا خاندان اچھا ہے, اس کے بعد عہدہ ہے, اس کے پاس منصب ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, اس کے پاس مال و منال ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, فلاں ہے فلاں ہے. یہ ہمارے معیار ہیں. اللہ رب العالمین نے معیار کیا رکھا ہوا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایمان کس کے پاس ہے, تقوی کس کے پاس ہے, دیانت کس کے پاس ہے, شرافت کس کے پاس ہے, اطاعت کس کے پاس ہے, اتباع کس کے پاس ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور یہ چیزیں دیکھی جاتی. یہ جس کو میں نے اور آج آپ نے کامیابی کے ایک وسائل یا ذریعے بنائے ہوئے, اللہ کے ہاں یہ نہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ,
جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال موجود ہیں جن اعمال کی بنا پر ہم اللہ کی جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم کامیاب ہیں، کامیاب، چاہے ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، چاہے فقیر ہوں، حسن بھی نہیں، جمال بھی نہیں، مال بھی نہیں، عہدہ بھی نہیں، ڈگری بھی نہیں، لیکن تقویٰ ہے۔ بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے، رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو لہب کون تھا؟ سگا چچا۔ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا خاندان، نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور بلال کے بارے میں کہا انی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے معراج کی رات جنت میں گیا، اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ بلال کو کہا حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بخاری کتاب التہجد، بتا تم نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد کون سا عظیم الشان اور بڑھیا عمل کر دیا کہ تو چل زمین پہ رہا ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی۔ انی سمعت دفن علیک، تیرے دو جوتوں کی آواز سنی ہے، امامی اپنے آگے آگے، فی الجنہ جنت۔ بتاؤ کیا عمل کرتے؟ ہمیں یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ ہاں ایک عمل ہے جس پر مجھے یہ بھروسہ، وہ عمل یہ ہے دن ہو یا رات ہو، میں ہمیشہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کی حالت میں آ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بے وضو نہ رہوں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور وضو کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز لازمی پڑھتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا تسلسل ہے، کبھی بھی بے وضو نہیں رہا، دن ہو یا رات ہو۔ ٹھیک ہے، وضو کر کے رات کو سو جائیں، پھر اٹھے آپ کو لگا یار ظاہر سی بات ہے نیند کیا ہے، نواقض وضو ہے نا، پتہ ہے نا نواقض کا مطلب ہے توڑ دینے والی، وہ چیزیں جو آپ کے وضو کو توڑ جاتی ہیں، اس میں نوم، نیند بھی ہے۔ آپ رات کو وضو کر کے سو گئے، آپ وضو کی حالت میں سو گئے، الحمدللہ۔ امام سہیلی نے لکھا جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اذکار پڑھ کے سوتا ہے، رات کا وظیفہ کر کے سوتا ہے، وہ جو اس کا بستر ہے وہ اس کے لیے مسجد ہے انشاءاللہ۔ کیا اس کے لیے؟ مسجد۔ تمہارا تو کہاں مرے گا؟ بیڈ روم میں، بیڈ پر نہیں، مسجد کی حالت میں مرے گا انشاءاللہ۔ رات کو پھر جاگے تو سب سے پہلی بات تو کیا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ گہری نیند کی وجہ سے۔ اٹھ کر کیا کریں؟ سب سے پہلے وضو۔ تو بلال نے کہا رضی اللہ، دن ہو یا رات ہو میں وضو کرتا ہوں۔ کون اٹھے ہمارے یہاں؟ سب سے مشکل کام رات کو اٹھنا ہے نا، اٹھنا ہے نا، بالکل اٹھنا۔ کیسے؟ دلیل ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے نا۔ سورۃ المزمل میں اللہ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کو اٹھنا مشکل، نفس کے لیے بڑا بوجھل، لیکن نفس کو کچلنے کے لیے بڑا کارگر ہے۔ چاہتے ہو کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آ جائے، رات کو اٹھو۔ ہی اشد وطئا، نفس کو کچلنے کے لیے، قابو میں لانے کے لیے، اس کو نفس مطمئن بنانے کے لیے، سلوٹیں نکالنے کے لیے رات کا اٹھنا کارگر ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے تیر بہدف، تیر بہدف، نشانے پہ جو بولو گے اللہ قبول کرے گا۔ سورۃ المزمل پڑھے جا کر۔ تو کہنے کا مقصد یاد رکھو کہ اللہ پروردگار کے نزدیک معیار کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى اجسادکم، اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے مال و منال دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہاری باڈی اور فگر دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، الکیس میری امت کا سب سے سمارٹ، ہم بولتے ہیں نا بڑا سمارٹ ہے، 1.5 ہوشیار ہے، نہیں، الکیس میری امت کا سمارٹ، عقل مند، لبیب، دانش مند، ہوشیار وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنی زندگی کے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے۔ جو شخص آپ پر تنقید کرے نا، تنقید، وہ آپ کا مصلح، اس کا شکریہ ادا کیا کرے۔
انسان کی فطرت یہ وہ تنقید کو پسند نہیں کرتا، تعریف کو پسند کرتا۔ تعریف میں بھی ایک چیز ہوتی ہے خوش آمد، خوش آمد سمجھتے ہو نا، خوش آمد۔ جب آپ کی کوئی خوش آمد، آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمد کرنے سے منع فرمایا، احصر التراب علی وجوہ المداحین، خوش آمدیوں کے چہروں پر مٹی ڈالا کرو، خوش آمد نہیں سنا کرو اپنی، نہ جاؤ بھائی کام کرو۔ تعریف ٹھیک ہے اللہ کی کرو، نیک بندہ متقی ہے، تعریف کرو اس کی، کر سکتے ہیں آپ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تنقید کو پسند نہیں کرتا، وہ تعریف سننا چاہتا۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کی زندگی میں آپ پر کوئی تنقید کرے نا، اس کی تناظر میں اپنا محاسبہ کیا کرو، کیونکہ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا نا، جو کچھ ہم ہیں آئینہ وہی دکھائے گا۔ تنقید کو برداشت کرو، اس کو مصلح مانو، ناصح وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ کون؟ جو تنقید کر رہا ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تعریف کو سنتا ہے، وہ تنقید کو نہیں سنتا۔ تو اپنی زندگی کو لازمی دیکھیں، آپ نے فرمایا القیس، عقل مند کون ہے؟ من دان نفسہ، جس کو اس کو گناہ یاد ہے۔ ابو بکر صدیق کا قول ہے، آپ رضی اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں، اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، سب آج کل تو سب کچھ موجود ہے، ایک ایک قول نکل جائے گا یہاں سے، مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر جائیں، سب کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کی امت کا عقل مند وہ ہے جو گناہ کر کے یاد رکھتا ہے، نیکی کر کے بھول جاتا ہے، نیکی کر کے گناہ کر کے یاد رکھتا، یہ عقل مند ہے۔ اگر آپ کو آپ کی نیکیاں یاد ہیں، آپ کو مزید موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کو آپ کا گناہ یاد ہے، آپ کا ہمیشہ کھٹکا لگا رہے گا، ایک پن لگی ہوگی، نہیں اس کو مٹاؤ۔ ایسے ہی کیا کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ہم، دیکھو نا، آپ تو ماشاءاللہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں نا، گاؤں دیہات میں نہیں ہوں، کسی نے باہر جانا ہو، کینیڈا فلاں 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 فلاں، دیکھو نا اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ کو کتنا خوبصورت کرتا ہے، کس طرح جا کر اس نے کوئی کرائم کیا ہو، ایف آئی آر کٹی ہوئی ہو، کیسے اس کو ہٹا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے کیا، کیوں کر رہے ہوتے؟ بولو۔ اب وہی اللہ ہے، جب اس کے پاس جائیں گے تو سب کچھ مٹا کے جاؤ نا، گناہ ہو جائے، گناہ ہوگا، انکم لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے گا، ولجاء بقوم، تمہاری ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے رو رو کر۔ اللہ کو پسند ہے گناہ، تو ہوگا، کبیرہ بھی ہوگا، صغیرہ بھی ہوگا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ میری امت کا قیس وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اپنی ذات کی، اپنی، دوسری کی تو آسان ہے۔ کبھی کوسا میں نے آج فجر کیوں نہیں پڑھی، آج میں کیوں بد اخلاقی سے پیش آیا، میں نے بیوی بچے، خاوند بیوی نے ایک دوسرے کے حق کیوں نہیں ادا کیے، کبھی سوچا؟ من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اکاؤنٹیبلٹی کرو اس سے قبل کہ اللہ کرے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تولو اس سے قبل کہ اللہ کا میزان تمہارے اعمال کو تولے۔ وہاں تو نہیں چلے گی نا، ادھر تو چل جائے گی، کمی زیادتی پوری ہو جائے گی نا، ادھر نہیں ہوگی۔ تو القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کرتا ہے، وہ عمل ادھر کرتا ہے جس کو موت کے بعد قبر میں کام آئیں گے۔ والعاجز، میری امت کے مسکین، لاچار، مفلس، غریب وہ ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو ساری زندگی نفس کے پیچھے رہا، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے اندر چلا گیا، اور موت کا فرشتہ ہے کیا کہا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مہلت کیوں نہیں دی؟ بھائی کیا کرتا مہلت کو تو لے کر؟ فاصدق، صدقہ اور خیرات کرتا، واکم من الصالحین، نیک بنتا۔ 70 سال بنا نہیں، ابھی 7 دنوں میں کیا بنے گا؟ تو 7 منٹ میں کیا بنے گا؟ 7 سیکنڈ میں کیا بنے گا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تو مہلت دیتا، بھائی کیا مانگتا ہے مہلت، کیوں مانگ رہا ہے؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، تیری رسولوں کے پیچھے چلیں گے۔ ساری زندگی تو چلے نہیں ہو، اب تمہیں حقیقت نظر آئی تو قیس بنے،
عقل مند بنے، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے نا، یاد رکھو آخرت کی فکر رکھنے والا دنیا کے مسائل، دکھ پریشانیاں اللہ لے لے گا۔ وکیل ہے نا اللہ، کارساز اللہ ہی ہے نا، واللہ علی کل شیء وکیل ہے نا، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ہے نا اللہ رب العالمین۔ پھر صحابہ اکرام جب بھی پریشان ہوتے کیا بولتے تھے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سب سے بہترین کارساز کون ہے؟ اللہ۔ بل ڈرایا لوگوں نے، یہ غزوہ احد ہے، جب صحابہ 70 شہید ہو گئے۔ آپ کو پتا احد کے مقام پر مکہ والے جنگ کو آدھا چھوڑ کے گئے تھے، میں نے آپ کو سیرت میں پڑھایا، آپ کو پتا آدھا چھوڑ کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ ہوش میں آئیں گے نا وہ پھر واپس آئیں گے، دوبارہ تم پر حملہ کریں گے، اس سے قبل کہ ان کو واپس آنے دیا جائے ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ جب یہ نکلے مدینہ سے مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تو ایک گروہ نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لکم، مکہ والوں نے تمہارے خلاف زبردست فوج اکٹھی کر لی ہے، فخشوہم، ڈرو ان سے، تمہیں مار دیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فزادہم ایمانا۔ کتنی بڑی خبر ہے، آپ کو لگے کہ آپ کی سرحد پر انڈیا اسرائیل آ کر کھڑا ہو گیا ہے فوجیں لے کر، کیا حالت ہوگی جی؟ اللہ کہتا فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا، وقالو، بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ خوف کا عالم ہے، یہ ملکوں نے حملہ کر دیا ہے ملک پر حملہ کرنے کے لیے، ملکوں نے پروگرام بنایا ایک ملک پہ حملہ کرنے کے لیے، خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا جواب دیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاء۔ مسلمانوں یہ شیطانی ہیلے ہیں، یہ شیطان تمہیں اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوهم، مت ڈرو شیطان اور اس کے سپاہ اور لشکر سے، وخافونی، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، تمہیں ایک نہ ایک روز اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک، اللہ کی ملاقات کیسے ہوگی بتاؤ؟ موت کو مومن اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی ملاقات جب تک مرے گا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث، آپ تعجب کریں گے اس پر، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندہ مومن پر اس وقت ترس آتا ہے جب وہ سکرات الموت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، بغیر موت کے ملا لے ہمیں نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ پروسیس ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے۔ مجھے اپنے بندے پر سب سے زیادہ ترس اور رحم اس وقت آتا ہے جب وہ موت کی سختیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، میرے بندے پر موت کی سختی لازماً آئے گی، اس وجہ سے کہ اس کے بغیر میری اور اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ موت مومن اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور کافر کیا سمجھتا ہے؟ اس سے بھاگتا ہے۔ اس پر رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا ناپسند کرنا یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا کھول کے سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کو جب موت کا سامنے آتی ہے اس کو اس کا مقعد دکھا دیا جاتا ہے۔ مومن کو اس کی مقعد پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے پھر جنت، ٹھیک، اور اس کو بتایا جاتا ہے دیکھو اصل میں جہنم تھی، تو نے 70 سال عمل کر کے رب کو راضی کیا، ابدلہ اللہ لکا، اللہ نے جہنم کو بدل کر کیا بنا لیا؟ دلیے جنت۔ اب تجھے اس مرحلے سے پار ہونا ہے،
خون کا دریا ہے نا، آگ کا دریا ہے، وہ بولتا ہے مجھے کچھ بھی کرو یہاں پہنچاؤ، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی۔ وہ اتنی بڑی سختی کو اپنے اوپر سہ جاتا ہے۔ یہ ہم دنیا میں بھی کر لیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کافر کو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے اور اس کو ہٹا کر پھر جہنم، کہ تھا تو تیرا مقام جنت، لیکن ساری زندگی رب العالمین کی نافرمانی کر کے تو نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا، اب تیری موت ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتا، اللہ سے ملاقات، پھر اس کو فرشتے مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا جیسی روح ویسے فرشتے، بولتے ہیں نا، یہ بالکل صحیح بات ہے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ نیک روح ہے، فرشتے طیبین ہیں، ان کے چہرے، ان کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی پھیکی، اور اگر بری روح ہے فرشتے آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہروں کے رنگ کالے سیاہ، اور مار مار کے روح نکالتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو جان کنی کا مرحلہ ہے، اس کے بعد قبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے جب عذاب قبر دیتے اس کو لوہے کی وہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں، وہ اتنا طاقتور، اتنا قوی اور مضبوط لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے، لو ضرب بہ الجبال لصار حدیدا، اگر اس ڈنڈے کو آپ پہاڑ پہ مارو گے ریت بن جائے، خدا کی قسم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو، انکم ملاقو، جان لو تم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا، ایک نہ ایک روز تم نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ صحابہ سجدوں میں دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما، اور جب تیرا دیدار کریں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق ڈال دے۔ یہ حسن المسلم کے اندر سب دعائیں موجود ہیں، پڑھو نکال کر۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہم انی اسألک الشوق لقاءک، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ یہ مطمئن نظر، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اس سے ملنا، ضرور ملنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہی تو اور کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، انکم ملاقوہ، تم نے اللہ رب العالمین سے مل کے رہنا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے نیک عمال آگے بھیجو، نیک اولاد انسان کا، اب جو اولاد بھی پیچھے اس کو نیک بنا کے جاؤ۔ انسان میں بولتا ہوں، انسان کا نا، آپ سب ماشاءاللہ ماں باپ بیٹھے ہیں، سب سے بہترین سرمایہ ہماری اولاد ہے، اللہ کی قسم۔ اس کو کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، دین ضرور سکھا دو، ضرور دین سکھا دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اولاد کے بعد دین ہو، ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تو کر سکتا ہے نا من، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید کا حافظ بناؤ، تاکہ زندگی کے اندر کبھی وہ قرآن کھولے نا۔ ہمارے بچے قرآن کھولنے سے، پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کو پڑھنا نہیں آتا، کون پڑھے؟ وہ بیچارے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ایک ایک بارے کو بیچارے 10 دن لگا دیتے ہیں۔ بچی کو یا بچے کو اتنا قرآن مجید کا حافظ بناؤ، اس کو پتہ لگے میں 20 منٹ میں بارہ نکال دوں گا، اتنا قرآن رواں کر دو اس کی زبان پر۔ قرآن مجید کا ترجمہ سکھاؤ اس کو۔ مجھے بتاؤ کتنے زیادہ آپ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت لوگ ہو، ماشاءاللہ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہو۔ بابا انگلش ایسے بولتے ہیں جیسے انگریز کے بچے ہوتے ہیں، دنیا کا ہر فن اور سکل ان کو سکھا دیتے ہو، فون، آئی فون، پتہ نہیں کیا کچھ، کمپیوٹر، پتہ نہیں کون کون سے کورسز نہیں آتے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ان کو قرآن بھی تو سکھاؤ نا، ترجمہ بھی تو سکھاؤ ان کو، دعائیں بھی تو یاد کرواؤ ان کو۔ مطلب 5 سال 10 سال کا بچہ تمہارا بچہ اور بچی ہو، وہ کم از کم قرآن مجید ایسا فلوئنس، ایسی روانی میں پڑھتا ہو، اور اس کو ہر دعا زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ہر بچہ ایسے پڑھاؤ، وہ چیزیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے اتنا آسان کر دو کہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ آپ کو یہ بندہ، آپ کسی کو میں آپ کو بولوں گا یار ہر روز سورۃ البقرہ پڑھو، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے آپ، کہ صاحب کیا بول رہے ہو، کیسے پڑھیں گے سورۃ البقرہ؟ ٹھیک ہے، اب ایک حافظ ہے، قاری ہے، کوئی بندہ اس کے بولو روز بقرہ پر بولے گا میں 40 منٹ پڑھ لوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ ایک بندہ سورۃ البقرہ ایک دن کے اندر اس کو بولو پڑھو، اس کو پہاڑ کا طے کرنا اس کو بولتا ہے، اس کے سامنے نظر آتا ہے، اور ایک حافظ ہے اس کو بولو سورۃ البقرہ پڑھ، وہ 40 منٹ میں پڑھ کر وہ کھڑا کر کے سناتا ہے۔ ہوتا ہی یہ نہیں ہوتا۔ تو جب چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں تو کرنا آسان ہوتا ہے۔
ایسا ہی تو اس لیے بچوں کو بہترین سرمایہ کیا ہے آپ کا؟ نیک اولاد۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مرا عمل ختم، میٹر 000 ختم، اب نماز روزہ زکوٰۃ آج کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ گیا قبر میں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ زندگی میں خود کر کے گیا کچھ۔ دیکھو اصل میں صدقہ جاریہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا جو آپ خود کر کے جاتے ہو، خود، ہاں آپ کی اولاد کرتی ہے وہ بھی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اصل صدقہ وہ ہے جو آپ نے خود کیا۔ فرمایا کہ زندگی کے اندر جب صحیح سلامت، بتایا تھا نا آپ کو صدقہ کیا ہے؟ انت صحیح وانت شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ تندرست اور توانا ہو اور آپ کو مال کی ہوس بھی ہے، کنجوس بھی ہیں آپ، اور تخشى الفقر، فقیر ہونے کا خوف بھی ہے، وتأمل الغنى، آپ امیر بننا بھی چاہتے ہو۔ ان تمام جذبات کو دبا کر اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کرتے ہو۔ یہ صدقہ اس صدقے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے جب آپ بستر مرگ پر بیٹھے ہو اور وصیت کرتے ہو میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، تیری وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ تمہیں قبر میں دفنانے کے بعد فوراً تب تک تیرے گھر کو چھوڑیں گے نہیں جب تک تیرا بٹوارا نہیں کریں گے۔ ایسا کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر خود صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، صدقہ جاریہ۔ اسی وجہ سے آپ وصیت سمجھتے ہو نا، وصیت تبھی تو کہا نا قرآن نے سورۃ النساء میں کہا کہ مرتے وقت مرنے والا وصیت کر کے جائے 1/3 1/4 کے اندر رہ رہا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ کی ایک قسم ہے، یہ صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا دوسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، نیک بچے، صالحین اولاد۔ دعا کریں اللہ جن ماں باپ کو اللہ نے اولاد دے رکھی، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو صالحین بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرما، اور ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ہمیں ان کے لیے صالحین بنا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ یاد رکھو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھو۔ میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اس کو موت بھی اللہ عزت والی دے گا، اللہ اس کو فقر و فاقہ سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ کس کے لیے دعا کرنے والا؟ ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا، ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دو کام زندگی میں یاد رکھو، دو کام کبھی نہ چھوڑنا، نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے دعا، اور یا ذل جلال والاکرام اس کا وظیفہ۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے الذ بیا ذل جلال والاکرام، میری امت کے لوگوں یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی قسم چمٹ جاؤ، یا ذل جلال والاکرام۔ اور ماں باپ کے لیے سب سے آسان دعا، بہت لمبا وظیفہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا نہیں آتا، نہ پڑھو اس کو، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، پڑھو نظر ہے اس کو، اتنا ہی پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا ذل جلال والاکرام پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو کیسی عزت دے گا۔ ماں باپ کا کوئی معمولی مقام ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ایسا بدترین گناہ ہے، اس گناہ کے اندر ملوث شخص کو اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں ذلیل نہیں کرے گا دنیا سے اٹھائے گا نہیں اس کو۔ البغی و عقوق الوالدین، دو گناہ ایسے ہیں جس کا کرنے والا اللہ اس کو دنیا میں سزا دے گا، جلدی سزا دے گا۔ کسی کا حق مارنا، ظلم و زیادتی کرنا، کسی پر چڑھ دوڑنا، بغاوت کرنا، حق مار دینا، پراپرٹی کھا لینا، اس کو اس کا رائٹ نہ دینا، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ دو گناہ کے اندر ملوث شخص ڈرے اللہ اس کو دنیا میں پکڑے گا، یاد رکھو دنیا میں۔ تو سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے۔ اس پر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو انکم ملاقوہ، تم نے اس سے ملنا ہے۔ آج مسلمان، آج ہماری حالت یہ موت کو بلا بیٹھے۔ کتنی جنازوں میں جاتے ہیں، کوئی غسال ہوگا، کوئی غسالہ ہوگی، آپ نے میتوں کو غسل بھی دیا ہوگا، کفن بھی پہنائے ہوں گے،
میرے نبی کا فرمان ہے کفا بالموت واعظا، سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت۔ سب سے بڑا اسکالر لیکچر کون ہے؟ موت۔ کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ بھائی سامنے بندہ مرا ہوا ہے، ہمارا باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا چلتا پھرتا انجوائے کرتا حج عمرے کرتا نماز روزے کرتا، سارے اکٹھے بڑے ہوئے، مر گیا، روک سکے آپ؟ یہ نصیحت ہے کیا کہ تم بھی مر جاؤ گے، تم بھی مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گا، انک میت وانہم میتون۔ تو ملاقات پہ بات وبشروا واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو، عقیدہ رکھو، علم حاصل کرو، بلیف اور یقین رکھو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے ایک نہ ایک۔ مومن کیسا ہو گیا؟ آج ہم بلا بیٹھے اللہ کو، بلا بیٹھے موت کو۔ قبرستان میں جایا کرو، اللہ کے نبی فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ راویہ کون ہے اس کی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا ہوا تھا، شروع اسلام میں اللہ کے نبی قبرستان سے منع کرتے تھے، فزوروہا، اب میرا حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ فإنہا تذکر الآخرہ، وہ آخرت کا یاد دلاتی ہے۔ اگر کوئی قبرستان میں بھی جا کر ہنسی کھیل تماشا کر رہا ہے، سیاست پر بات کر رہا ہے، تجارت پہ بات کر رہا ہے، فیکٹری کی پروڈکشن پہ بات سب چل رہی ہوتی ہیں، ہم جو جاتے رہتے ہیں نا وہاں پر، ٹھیک ہے، یہ سب کر رہا ہے، تو وہ اس کو کیسی تذکیر ہے؟ وہاں جا کر بھی شرم نہ آئے تو پھر کب آئے گی؟ اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، لحد میں اتارا، نہیں آتا، بلا بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے، مسجد میں، ممبر میں، محراب میں، بازاروں میں، حج میں، عمرے میں نصیحت کرتے تھے نا، مختلف مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ، ان میں سے مقام قبرستان بھی ہوا کرتا تھا۔ جب کسی کی میت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر جب قبرستان میں جاتے تھے تو اللہ کے پیغمبر وہاں دعوت دیا کرتے تھے، قبر اور قیامت کے بارے میں بتاتے تھے۔ میرے دل کے اندر خواہش آئی میں تمہیں بتاؤں کہ عذاب قبر کیا ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اتنا خوف۔ قبرستان میں جانا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم السلف ونحن الخلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یا پڑھتے ہو وہاں پر کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، تم سلف ہو، ہم خلف ہے، پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بخشے پہلے اپنے لیے اور تمہیں بھی بخشے، اور بہت جلد ہم بھی تمہارے ساتھ ادھر ہی ہوں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ سب عقیدے کی بات ہے نا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو اللہ رب العالمین سے تم نے ملاقات کرنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دو۔ کس بات کی؟ مومن کو بشارت دو کہ جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی، اللہ اکبر، وہ دن اس کے لیے بہترین دن ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں ہم آگے پڑھیں گے، پارہ 3 میں جا کر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری روح قبض ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا، دعا کریں اس دن کو اللہ ہمارے لیے بہترین دن بنا دے، ہماری حالت کو بہترین ایمان کی حالت بنائے جب ہماری موت ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو بشارت دو کہ اللہ سے ملاقات جب اس کی ہوگی انشاءاللہ اس کا ایمان، اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مومن ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، اپنی بات پر ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، بوقت موت فرشتوں کی جماعت اترے گی ان پر، ان مومنوں پر، کیا کر کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمگین مت ہونا، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، مر گئے ہو نا، جنت کی بشارت لو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا دنیا کے اندر تم سے وعدے کیا جاتے تھے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم فرشتے دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آج قبر اور قیامت میں ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ فرشتے آ گئے، وہ نیک عمل جو ہم نے کیا ہوگا نا، وہ حسین و جمیل ساتھی اور ہم نشین اور دوست کی شکل میں قبر میں آ جائے گا۔ انسان پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، روزہ ہوں، زکوٰۃ و حج۔ قبر میں آپ کو کمپنی دے گا،
اور اتنی کشادہ کر دی جائے گی اس کی قبر، یہاں تک کہ اس کو لگے گا کہ وہ زمین کے اوپر کھڑا ہے، زمین کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یا وسع مدخلہ، مدخل اور مدخل دونوں لفظ کی اعراب ہے۔ اللہ مدخل اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی تھی۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین اللہم افسح لہ فی قبرہ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادگی دے، ونور لہ فی، اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ وبشر المومنین، ہم ہیں نا فرشتے کے، ہم تمہارے ساتھ ہیں قبر میں، قیامت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، قبر جنت بن جائے گی۔ افتحوا لہ بابا من الجنہ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ، یہ سب وبشر المومنین۔ تو مرنا تو ہے نا، اس موت کی تیاری کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت نصیب فرمائے، دعا کریں۔ اچھی خبر، بشارت کسے بولتے ہیں؟ اچھی خبر کو، نوید، اچھی خبر۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، آخرت کی فکر کریں، موت کی فکر کریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ایمان جیسی موت اور اسلام کی زندگی عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذاق طعم الایمان۔ فرمائے یہ مومن ہے، اس نے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، چاشنی، شیرنی اس کو محسوس کر لیا۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی ندیم بھائی، کافی ہے، یکفی۔ اب بولو کہ یار ڈرانے کے لیے آ جاتا ہے، میں نے ڈرایا نہیں ہے، میں تھوڑی فکر دی ہے، میں نے کہا ذرا ہونی چاہیے فکر، کیا خیال ہے نا؟ تو ساتھ بشارت ہی مل گئی الحمدللہ، نذیر اور بشیر دونوں چیزیں۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔